بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے کہ ان کی قوم کس گناہ میں مبتلا تھی اور اللہ نے ان پر کون کون سے عذاب نازل عطا فرمائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے مشہور نبی ہیں۔ قرآن کریم میں کئی صورتوں میں آپ علیہ السلام کا ذکر بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اصحاب مدین اور اصحاب ایکا کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ قوم شعیب کہلاتی ہیں۔ مدین اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے جو ان کی تیسری بیوی میں سے ہیں۔ اس کی اولاد پر بھی مدین ہی بولا جاتا رہا، یعنی ایک قبیلے کا نام مدین ہوا تو پھر اس قبیلے کے لوگوں نے ایک شہر آباد کیا، اس کا نام بھی مدین رکھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اس قبیلے کے فرد ہیں۔ اور اصحاب ایکا جس علاقے میں آباد تھی وہاں درختوں کے گھنے اور جھنڈ پائے جاتے تھے، اسی لیے انہیں اصحاب ایکا یعنی جنگل والے کہا جاتا تھا۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ اہل مدین اور اصحاب ایکا یہ دونوں الگ الگ قومیں تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا اور غیر اللہ کی عبادت سے منع کیا اور اپنی نبوت کا دعویٰ دیا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ عادت شریف رہی ہے کہ اپنی قوموں کو برائیوں سے روکتے رہیں، خصوصاً سب سے بڑی برائی سے روکنے میں زیادہ توجہ دیتے رہیں، اور اسی سے ابتدا کرتے آپ نے بھی اپنی قوم کو سب سے پہلے یہ فرمایا ناپ اور تول کو پورا کرو۔ چونکہ شعیب علیہ السلام کی قومیں تاجر تھیں، وہ ناپ تول میں کمی کرتے، اسی طرح لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے ہڑپ لیتے۔ اس برائی پر فتنہ فساد پھیلا تھا، اسی لیے سب سے پہلے اس چیز کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام نے توجہ فرمائی۔ ناپ تول کا پورا کرنے کا حکم دینے کے بعد انہوں نے فرمایا کسی کا مال نہ چھینو، چوری نہ کرو، رشوت نہ دو، دھوکہ نہ دو، کیونکہ زمین میں فساد پھیلانا دین و دنیا کو برباد کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اپنے نبی کی نبوت کو تسلیم کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا یہ طریقہ تھا کہ وہ لوگ راستے پر بیٹھ جاتے اور حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے والا جو شخص بھی وہاں سے گزرتا اسے ڈراتے اور دھمکاتے۔ وہ کبھی ڈرا دھمکا کر لوگوں کو سیدھی طرح سے ہٹا دیتے اور کبھی ویسے ہی ان کو باتوں میں لگا کر نیکی کے کام سے روکنے کی کوشش کرتے، اور کبھی دین میں اپنی حماقت کی وجہ سے اعتراض کرتے اور اس میں نقصان نکالنے کی کوشش کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا کہ اگر تم نے ناپ تول میں کمی نہ کی، لوگوں کو ان کے حقوق پورے کر کے دیے اور کسی کے مال میں کمی نہ کی، تو جو مال تمہارے پاس بچا رہے گا اس میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے گا اور رزق کا دروازہ کھول دے گا۔ اور انہوں نے فرمایا اے قوم، میری مخالفت اور عداوت کی وجہ سے جو تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کو حاصل نہ کرو، اگر تم اسی طرح میری عداوت پر قائم رہے تو تم بھی اسی طرح تباہ و برباد ہو جاؤ گے جیسے نوح علیہ السلام، ہود اور لوط علیہ السلام کی قومیں تباہ و برباد ہو گئیں، ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہا، اور لوط علیہ السلام کی تباہ شدہ بستیاں تمہارے علاقے سے کوئی دور نہیں، اور ان کا زمانہ بھی تمہارے زمانے سے کوئی دور نہیں۔ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے تمام جرائم کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو، اس سے مغفرت طلب کرو،
اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، رحیم ہے، وہ کبھی اپنی طرف جھکنے والوں کو اپنی رحمت سے محروم نہیں کرتا۔ نافرمان قوم نے جواب دیا، اے شعیب علیہ السلام، ہماری سمجھ میں نہیں آتی تمہاری بہت سی باتیں، اور بے شک ہم تمہیں اپنے میں کمزور دیکھتے ہیں، اور اگر تمہارا کنبہ نہ ہوتا تو ہم نے تمہیں پتھراؤ کر دیا ہوتا، اور کچھ ہماری نگاہ سے تمہیں عزت نہیں ہے۔ اور انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے، تبھی تو تم ہمیں ایسے مشورے دے رہے ہو جن پر ہم اگر عمل کریں تو یہ تجارت، یہ دولت و شہرت کی فراوانی سب کی سب ختم ہو جائے۔ کوئی آدمی اپنی قوم کو ایسا مشورہ نہیں دے سکتا جو اس کی تباہی کا سبب بنے۔ اے شعیب علیہ السلام، یقیناً تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، پہلے اپنا علاج کرواؤ، پھر آ کر ہمیں نصیحت کرنا، اور تم ہم سے کوئی بڑے بھی نہ ہو، ہمارے جیسے ہی ایک شخص ہو، ہمیں تو تمہاری باتوں پر کوئی یقین نہیں آ رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کی بدتمیزیوں کو خاطر نہ لاتے ہوئے بھی تبلیغ کا کام جاری رکھا، ان کو دھوکے بازیوں سے باز آنے کا درس دیا، لیکن وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں پر یقین کرنے کے بجائے کہنے لگے، لو ہم تمہاری بات نہیں مانتے، جو آسمان تم ہم پر گرانا چاہتے ہو گرا دو۔ ان کا خیال یہ تھا کہ عذاب تو آئے گا نہیں۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا۔ پھر جب حضرت شعیب علیہ السلام کو ان سے کوئی امید نہیں رہی تو انہوں نے فرمایا، تمہاری کرتوتوں کو میرے رب بہتر جانتا ہے، بہت جلد یہ ثابت ہو جائے گا کہ کون جھوٹا ہے اور کون دیانت دار۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے صبر کر کے اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرمایا، اور آپ کی قوم کے لوگوں کو عجیب و غریب عذاب سے دوچار کر دیا، اور ان لوگوں پر 3 طرح کے عذاب نازل کیے، چیخیں، زلزلے اور بادل کا عذاب۔ اللہ نے ہوا کو روک دیا اور گرمی کی شدت میں اضافہ ہونے لگا۔ اللہ نے بستی کے باہر بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا، بچے بوڑھے اور جوان سبھی لوگ اس بادل کے سائے میں بیٹھ گئے، اور پھر اللہ نے ان بادل کے ذریعے آگ برسانا شروع کر دیا، اور زلزلے آنا شروع ہو گئے، وہ لوگ گھٹنے کے بل گرنے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ایک زوردار چیخ مارے، اس آواز کی شدت کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ سب کے سب لوگ ڈھیر ہو گئے۔ اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ نافرمانی کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، جس سے نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے گی۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔